نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین اور سامعات، آپ حضرات نے بھی میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یہ بات سنی ہوگی کہ حکومت وقت ایک ایسا بل لا رہی ہے جس بل کے ذریعے سے 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہوگا وہ اسلام قبول نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی شخص اس کو دعوت دیتا ہے، اس کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس قانون کے اندر مختلف قسم کی سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں سے کم جو سزا ہوگی وہ 5 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہوگی وہ 10 سال ہوگی۔ یہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو شخص کسی بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لائے گا، جو شخص لوگوں کو باطل ادیان سے ہٹا کر دین حق کی طرف لائے گا، وہ اس پر کوئی جبر نہیں کرے گا، وہ اس پر تشدد نہیں کرے گا، وہ اس کو دعوت دین حق کی دے گا، وہ اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے گا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے گا، لیکن اس کے بدلے میں ایک ایسا حکمران، ایک ایسی حکومت وہ اسے یہ سزا دے گی کہ جس حکومت کی بنیاد اسی دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ رکھی گئی ہو۔ آج بھی لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے کہ اس ملک کے حکمران، اس ملک کے بیوروکریسی، اس ملک کے بڑے حضرات جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھا ہے، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ بل فی الحال جو اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں وہ ہمارے جو وزارت مذہب امور ہیں، وزیر مذہب امور صاحب، وہ اس پر نگرانی کریں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاک دھرتی پر ایسا کوئی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں شرعاً کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ کوئی جس عمر کے اندر بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی جو ہے نا حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا بل اگر حقیقت کے اندر ہے اور اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو براہ کرم اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرا جائے، دین اسلام قبول کرنے والوں کے راستوں کے اندر رکاوٹ نہ بنا جائے۔ اس لیے کہ اسلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو صحابہ کرام کے اندر مختلف قسم کے لوگ، مختلف عمر کے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ بچپن کے اندر بھی صحابہ کرام میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، جوانی کے اندر بھی کیا، بڑھاپے کے اندر بھی کیا۔ تو چند صحابہ کرام وہ جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے 18 سال سے کم عمر کے اندر اسلام قبول کیا، جن میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ شیر خدا، خلیفہ رابع، داماد جناب محمد الرسول اللہ، حضرت حسن و حسین کے والد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے 10 سال کے عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرا نام آتا ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔
تیسرا نام آتا ہے معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 12 یا 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اور اسی طرح چوتھا نام آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. پانچواں نام آتا ہے معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے 12 یا 13 سال کی برس میں اسلام قبول کیا. چھٹا نام آتا ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ساتواں نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اسی طرح آٹھواں نام جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کی تھی. ایسی شخصیت کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی جس نے وقف کی تھی کہ جس نے اسلام کی ابتدا کی, جس کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا, خاتم الانبیاء بنایا, محمد الرسول اللہ بنایا ہے, جن پر اللہ رب العزت نے رسالت کو ختم کیا ہے. ساری زندگی جنہوں نے اس کی خدمت کی, ان کی خدمت کی, وہ حضرت انس بن مالک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 8 برس ہیں. 8 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کیونکہ ان کی زندگی محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہیں. انہوں نے اعمال ایسے کیے کہ جو اعمال جناب محمد الرسول اللہ نے ان کے سامنے کیے ہیں. لہذا شرعی اعتبار سے کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے اندر اسلام قبول کرنے والے کی عمر کی حد کی تقرری کی گئی ہو. لہذا ہم ایسے کسی بل کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور بحیثیت مسلمان کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے. حکومت وقت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کے اندر اسلام کا نقصان ہے. مسلمانان اسلام جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ عرض کیا سمجھنے اور اسلام کو اپنانے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.